اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، یہ جس سورت کی میں نے تلاوت کری ہے اس کا نام ہے سورۃ الماعون. اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. تو جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے یہاں جب درس ہوتا ہے تو ہم آخرت والی صورتوں کا درس اکثر کرتے ہیں. ابھی اما پارہ کی صورتیں ہماری چل رہی ہیں تو اسی میں سے اس کو بھی چنا گیا ہے. تو سورۃ الماعون کا جو نام ہے یہ الماعون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی موٹی نیکیاں. تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کی ہے، یعنی کہ دین ضروری کیوں ہے کسی کی لائف میں. اس کی شروعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کرتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ ایک لائف اسٹائل کو جھٹلاتا ہے، ایک ریلیجن کو جھٹلاتا ہے، وہ کسی بھی طرح کے نیم قانون میں بندھنا نہیں چاہتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، بھگاتا ہے اپنے پاس سے. تو یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، اگر آپ نے اس چیز پر ہی ایمان لانا چھوڑ دیا کہ ایک قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، جس دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی دنیا میں کیسے بتائی تھی، اگر آپ اس دن پہ ہی یقین نہیں کریں گے تو پھر آپ کوئی بھی اچھائی کا کام کیوں کریں گے؟ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ ہم کوئی بھی اچھائی کا کام کیوں کریں؟ اگر ہمارے پاس دنیاوی پاورز ہیں، اگر کسی کے شخص کے پاس دنیاوی پاورز ہیں، پیسہ بھی ہے اور اس کے پاس شہرت بھی ہے اور وہ آسانی سے دنیا کے کرائم کر کے بچ بھی سکتا ہے، جیسے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس ہے یہ فیسلٹیز، یہ پریویلیج، تو وہ کوئی اچھا کام کیوں کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی گناہ کا کام کیوں نہیں کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی اپنا ڈیزائر کیوں نہیں فالو کرے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو مرڈر کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے برا ویسا کر سکتا ہے وہ، اور وہ اپنا پیسہ جتنا جمع کرنا چاہے لوگوں کو نہ دے کے اتنا کر سکتا ہے. تو کسی بھی طرح کا ظلم کر سکتا ہے وہ. تو ظلم کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے دن میں ایمان لایا جائے جس دن حساب کتاب ہوگا اور ہم سے کوئی ہمارے کارناموں کے بارے میں پوچھے گا. تو اسی چیز کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. تو اللہ نے ایگزامپل یہاں پہ کیا دیا، فذلک الذی یدعو الیتیم. تو اگر کوئی ایسے دن میں یقین ہی نہیں لا رہا، کوئی ریلیجن کو ہی نہیں مان رہا، تو پھر وہ یتیم کو دھتکارے گا ہی تو، اور کیا کرے گا؟ کوئی یتیم کی کفالت کیوں کرے گا؟ یتیم کی کفالت تو ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے، اور پھر اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملا کر دکھا دیا جنت میں. تو ہم اس کی ہی ابتغاء میں، اسی چیز کے ہوپ میں یتیم کی کفالت کرتے ہیں. اگر ہمیں ان چیزوں پہ یقین نہ ہو کہ بھئی یہ ایک دم جھوٹ بات ہے، کوئی نبی نہیں، اور یہ اللہ نے جو بات کہی یہ بالکل بیکار بات ہے، نعوذ باللہ، تو پھر ہم کیوں کریں گے یتیم کی کفالت؟ ہم تو اپنا پیسہ بچانا چاہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو انسانیت والا جو نظریہ ہے لوگوں کا، اس کو ایک دم کاٹا ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اپنے فائدے کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے اور کچھ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یتیم وہ ہوتا ہے جو بلوغت کو پہنچنے سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہا جائے گا. تو اسلامی شریعت کے حساب سے جو بالغ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی لڑکا بالغ ہو جائے، داڑھی منہ سے نکل آئیں اس کے اور احتلام شروع ہو جائے، تو اس شخص کو اگر اس عمر سے پہلے، اس ایج پہ پہنچنے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تب وہ یتیم کہلاتا ہے. اگر کسی شخص کا اس عمر کے بعد یا 18 یا 20 کی عمر میں کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا شریعت کی نظر میں. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور یہ شخص نہ تو لوگوں کو بڑھاوا دیتا ہے غریب کو کھانا کھلانے پہ. تو پھر سے وہی بات ہے، اگر کوئی اس بات میں ہی یقین نہ کرے کہ بھئی کوئی آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ہم سے پوچھیں گے، اللہ کا ریلیجن ماننا ہے ہمیں، تو پھر غریب کو کھانا کھلانے کی بات بھی کیوں کرے گا؟ وہ کیوں اپنا پیسہ خرچ کرے گا؟ پیسہ بچائے گا اپنا؟ وہ کوئی بھی نہیں کرے گا ایسا. پھر اس کے بعد میں ہے
فویل للمصلین، یہاں بہت خطرناک بات اللہ نے کہی کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے المصلین، وہاں پہ کہا گیا ویل للمصلین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اگر کوئی عربی کو نہ جانتا ہو اور بس اتنا ہی ترجمہ پڑھ لے اور آگے کا نہ پڑھے اور رک جائے یہیں پہ، تو وہ اس کو ایسے سمجھ لے گا کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، یہ کیسی بات ہوئی۔ اگر اس کے آگے کی بات پڑھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ آگے ان نمازیوں کا ڈسکرپشن دیا اللہ نے کہ کون سے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو کہ اپنے نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں، اپنے نماز کے بارے میں وہ ایک دم نیگلیجنٹ ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، وقت سے باہر نکال دیتے ہیں، یا پھر نماز کے اندر جب ہوتے ہیں تو تب بھی دھیان سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس اتنے مسلمان لوگ ہیں جو کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے، نماز ہی چھوڑ رکھی ہوتی ہے انہوں نے، ان کے سامنے مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی نماز کو نہیں جاتے۔ تو ان کے لیے کیا مقام ہوگا، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ویل للمصلین، اور ویل کا ڈسکرپشن جو علماء نے لکھا ہے وہ بہت دردناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یعنی کہ جب بھی ویل کہا جائے قرآن میں کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے جہنم کا مقام ہے، یہ علماء لکھتے ہیں ویل کے بارے میں۔ تو یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں مسلمان، ان کی بات چل رہی ہے، مسلمانوں کی۔ لیکن وجہ کیا ہے ان کی، اتنی خطرناک سزا کیوں ہے ان کی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نماز کے لیے ساہون ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، نماز میں جب ہم سے کچھ بھول ہو جاتی ہے، ہم کچھ بھول جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کوئی رکعت ایکسٹرا کر دی، یا پھر ہم نے رکوع کو نہیں کیا، یا پھر ہم نے سجدہ مس کر دیا کوئی، اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ سجدہ سہو جو ہے اس کے اندر جو ورڈ آ رہا ہے سہو، وہی ورڈ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ ساہون۔ تو سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے فارگیٹفلنس، کوئی چیز آپ نے جو ہے ہلکے میں لے لی، آپ بھول گئے، آپ کے دھیان سے اتر گئی۔ تو جب یہ چیز نماز میں ہوتی ہے تو ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون سی رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی تھی، امام صاحب نے کون سی صورت پڑھائی تھی، وہ لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ تو یہی ہے نماز کے بارے میں ساہون، نماز میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب تکبیر کی آواز کان میں پڑتی ہے تو کیونکہ ریفلیکشن آرک ہوتی ہے ایک باڈی میں، کوئی چیز ہماری طرف آتی ہے تو ہم اس کے اکارڈنگ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، یہ باڈی کی ایک ہمارے فطرت ہے، بایولوجیکل پروسیس ہے یہ ایک۔ تو ہم جو ہے جیسے ہی کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر سے متعلق کچھ، ہم ایک دم رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی محسوس کیا ہوگا آپ لوگوں نے کبھی کہ اگر کوئی اور آواز آتی ہے تکبیر کے علاوہ، کچھ گر جائے مسجد میں یا پھر کسی کے کھانسنے کی، تو بے دھیانے میں کئی لوگ کبھی کبھی اس میں بھی رکوع میں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کمانڈ ملی ایک۔ تو یہ لوگ ہیں نماز کے بارے میں ساہون، یعنی کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اور یہ ڈیلے کرنے والے بھی ہیں نماز کو، کہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی نماز کے بارے میں ساہون ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں پوری طرح سے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایسے پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ھم یراؤون، اور ایسے نماز پڑھنے والوں کا ایک ڈسکرپشن اور دے دیا اللہ نے، ایک صفت اور بتائی، ایسے نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ دکھا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہیں جو کہ اپنی نماز دکھا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، اور یہ ایک منافق کی نماز کا طریقہ بھی ہے جو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی آلس سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ آلس وہی آلس ہے جو کہ ساہون یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اپنی نماز کو ہلکے میں لے رہے ہیں اور دھیان نہیں دے رہا ہے کہ نماز میں کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کا ڈسکرپشن اللہ نے منافقوں کی نماز کے بارے میں کہا ہے، ایسا ہی ڈسکرپشن کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو آلس میں کھڑے ہوتے ہیں، آلس دکھاتے ہیں نماز میں۔ اور آلس کیوں دکھاتے ہیں؟ یراؤون الناس، وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے بندہ، صرف اور صرف اس لیے مسجد جاتا ہے یہ شخص نماز کے لیے۔ اور ویسی ہی بات اللہ نے یہاں بھی کہہ دی کہ یہ جو نماز کو اپنے ڈھیلے میں لیتے ہیں، ہلکے میں لیتے ہیں، یراؤون، یہ اپنی نماز صرف اور صرف دکھا رہے ہوتے ہیں پڑھ کے مسجد میں کہ بھائی ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نماز کو آ جاتے ہیں، تاکہ ان کو محلے والے یا ان کے رشتہ دار لوگ برا نہ کہہ دیں کہ بھئی یہ نماز چھوڑ دیتا ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن یہ چھوٹی موٹی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کرنے سے، چھوٹی موٹی نیکیوں کو۔ چھوٹی موٹی نیکیاں مطلب نماز میں کی جانے والی ساری حرکتیں، رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پورے کے پورے طور پہ ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اوپر ذکر ہوا، جیسے کہ یتیم کی کفالت، یا پھر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یا پھر غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کرنا،
اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اپنے پیسے سے کھانا کھلایا جائے، اس بارے میں بات کرنا اللہ نے یہی ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے غریب کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا کھلانے کے تو کسی پیسے والے کو اپروچ کریے اور اس کو سمجھائیے کہ آپ کو غریب کو کھانا کھلانا چاہیے، اس چیز کا ذکر کیا اللہ نے۔ تو یعنی کہ اگر کوئی غریب بھی ہے تب بھی اس کے اوپر یہ ڈیوٹی لازم ہوتی ہے کہ وہ غریب کی مدد کرے، اس طرح سے کرے لوگوں سے بات کر کے۔ تو یہاں پہ کیا بات کہی اللہ نے کہ چھوٹی موٹی اچھائیوں کو بھی یہ درکنار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ریزن پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا تھا، ارائیت الذی یکذب بالدین، جو کہ دین کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ تو اگر کسی نے دین جھٹلا دیا، ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلا دیا، حساب کتاب کے دن کو جھٹلا دیا، تو اب اس کے لیے کوئی بھی اچھائی کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے برائی سے بچنا کوئی مقصد ہے، کیونکہ اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے کسی حساب کتاب سے۔ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں ہے کوئی، تو وہ کس کے لیے اچھائی کرے گا؟ وہ کسی کے لیے اچھائی نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا کریں اور ہم چھوٹی موٹی نیکیوں کو اس طرح سے نہ ٹھکرائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔